تفسیر کبیر میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین دونوں بھائی حضرت امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانی۔ منت دیکھیے، یہ اہل بیت ہیں، منت کیا مانی؟ میرے مالک، میرے یہ دونوں شہزادے اگر ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھوں گی۔ 3 روزے، یہ منت ہوتی ہے۔ اب وہ روزہ جو ہے، جو وہ نفل ہوتا ہے، خود انسان اگر لازم کر لے وہ واجب بن جاتا ہے، اس کو پھر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم بھی اگر کوئی منت مانتے ہیں، یا اللہ میرا یہ نیک کام ہو جائے تو میں تیری بارگاہ میں اتنا کچھ خیرات کروں گا، تو جب وہ نیک کام ہو گیا اب لازم ہے کہ وہ خیرات کرے، وگرنہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی منت مانی، میرے مالک میرے شہزادے ٹھیک ہوئے، تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھ۔ شہزادے ٹھیک ہو گئے، اب منت پوری ہونے لگی، 3 روزے رکھے جانے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی نیت کی، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی۔ سحری کا وقت ہوا، دونوں میاں بیوی اٹھے، اتنے میں دیکھتے ہیں حسنین کریمین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر ہے صاحبو، ذرا غور کیجئے گا، یہ بچے ہیں، تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین دونوں بھائی کہنے لگے، اماں جان، ابا جان، ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، روزہ رکھا گیا۔ کس طرح؟ وہ سحری کیا سحری تھی، ہماری بھی سحری ہوتی ہے، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ کچھ کھجوریں تھیں اور دودھ کا ایک پیالہ تھا، یہ سحری تھی۔ سحری رکھ ہو گئی، روزے کا وقت آیا، افطار کا وقت ابھی قریب تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہیں سے میں کچھ جو لے آیا، جو کو حضرت فاطمہ الزہرا نے پیسا۔ یہ شہزادی کونین ہے صاحبو، آج کی عورتوں کو چاہیے، آج کے گھر میں جو کہتی ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم سے کام کیوں کرواتے ہو، ان کو چاہیے کہ شہزادی کونین کا اسوہ حسنہ دیکھیں۔ وہ جو حضرت علی المرتضیٰ لے کر آئے، آپ نے اس کو خود پیسا، پھر اس کی روٹیاں پکائیں۔ وہ روٹیاں جب پک گئیں، مجھے بتائیے، ذرا غور کیجیے، اپنے دل میں وہ منظر، وہ خیال لے آئیے، جب انسان روزہ دار ہوتا ہے، وہ مغرب کے قریب اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آنے لگتا کہ فوری مؤذن اذان دے اور میں روزہ افطار کروں۔ اتنے میں یہ سارے گھر کے افراد بیٹھے ہیں، وہ لخت جگر 7-8 سال کے حضرت امام حسن و حسین دونوں بھائی، میاں بیوی، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں۔ افطار کا وقت ابھی قریب ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ دروازہ جب کھولا گیا تو آواز آئی، میں فقیر ہوں، میں مدینے سے ایک گھر کے دروازہ کھٹکھٹا کر آیا ہوں، مجھے کہیں سے خیرات نہیں ملی۔ کسی نے گزرتے ہوئے مجھے بتایا یہ سیدہ کا گھر ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، یہاں پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ کہا اسی نیت پر میں یہاں آ گیا ہوں، کیا خیرات ملے گی؟ میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ ابھی بچوں کی طرف دیکھنے ہی لگتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام حسن وہ سارا کھانا لے کر فقیر کی بارگاہ میں، فقیر کو آ کر دے دیا، کہا جاؤ لے جاؤ، تمہیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ان لخت جگر نے وہ پانی کے ساتھ افطاری کی، وہ کھجوروں کے ساتھ افطاری، کیا منظر ہوگا۔ دوسرا دن پھر آیا، سحری کی، وہی کھجور اور دودھ کے ساتھ، پھر افطاری کا وقت قریب آیا، دوسرا روزہ ہے۔ صاحبو، انسان کی جان جو ہے وہ لٹکنے لگ جاتی ہے، وہ جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ اہل بیت تھے، یہ ان کی امتحان، یہ ان کی تربیت، یہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، کیونکہ امام حسین نے کرب و بلا میں پھر وہ 3 دن جو ہے وہ بغیر پیاس اور کھانے کے گزارنا تھا۔ فرمایا دوسرا دن آیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، افطار کے عین وقت، کہا کہ میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ دوسرے روز کا بھی کھانا اس کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ تیسرا روز بھی آیا، تیسرے روز پھر جب یہ پورا گھر خانہ جتنے افراد تھے سارے یہ افطاری کے لیے بیٹھے، تو تیسرے دن پھر دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازے پر جب دستک ہوئی تو ایک قیدی تھا، اس نے کہا کہ میں قید میں رہا ہوں، آج چھوٹ کر آیا ہوں، میں ہوں بھوکا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ سیدہ کا گھر ہے، یہاں سے تمہیں ہر حال میں خیرات ملے۔
حضرت امام حسن و حسین نے اپنا وہ تیسرے روز کا کھانا بھی اس فقیر کو، اس قیدی کو دے دیا۔ صاحبو یہ اہل بیت ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اب جب وہ افطاری پانی سے کر لی، تیسرے روز مغرب کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں گئے، امام حسن و حسین بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے جب علی المرتضیٰ کو دیکھا، میرے آقا کو پتہ نہیں تھا کہ 3 دن کیا ہوا ان کے ساتھ، حضرت علی المرتضیٰ نے کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن قربان جائیے علی المرتضیٰ کا قدم مسجد نبوی میں پڑا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے، فرمایا علی تمہاری زوجہ کا عمل اور تمہارے ان شہزادوں کا جو عمل 3 دن کا ہوا ہے نا، جان لو یہ اللہ کو بھی بہت پیارا لگا ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی پیارا لگا ہے۔ فرمایا اے علی تم نے تو کمال کر ڈالا، اے علی تمہارے شہزادوں نے تو کمال کر ڈالا، 3 دن کا کوئی بھوکا ہو کر خود بھی اپنا کھانا جو ہے کسی اور کو دے سکتا ہے؟ اے علی اللہ تمہیں جو ہے پیار کرنے والا ہے، تمہاری زوجہ سے پیار فرمانے والا ہے، تمہارے لخت جگر سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اور میں محمد بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔